نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ محترم مکرم قابل احترام تمام ہی ہندوستانیوں، آج 26 جنوری 2024 پورے ملک کے اندر بڑے ہی زور و شور کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ پورے ملک کے اندر کالجز میں، اسکولوں میں اور کئی اسٹیجوں کے اوپر ہمارے آزادی کے رہنماؤں کی داستانوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس ہندوستان کے دستور کو جس کمیٹی نے بنایا ہے، اس کمیٹی کی محنتوں کو اور ان کی کارکردگیوں کو آج ہم تمام کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان تمام تاریخی پہلوؤں کو آج تو ضرور بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس دستور ہند، جس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے ان ہمارے رہنماؤں نے کئی محنتیں کی ہے، آج اس دستور کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنا اس دستور کا پالن کیا جا رہا ہے اور کتنا اس دستور کے خلاف ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب 1947 کے اندر ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اس کے بعد ہندوستانیوں کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی دستور نہ تھا، چنانچہ ہندوستان کے کئی رہنماؤں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو تیار کیا اور سب نے مل کر ہندوستانیوں کے لیے دستور تیار کیا، جو 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی مقدار میں مکمل ہوا، اور 26 نومبر 1949 کو وہ دستور پورے ملک کے اندر وہ دستور تشکیل پایا، اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ ہندوستان کا دستور 26 جنوری 1950 کو پورے ملک کے اندر نافذ کر دیا گیا۔ یہ ہمارے ہندوستان کے دستور کی داستان ہے کہ وہ اس طریقے سے بنا اور پورے ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کے اندر نافذ کر دیا گیا، تاکہ ہندوستان کے سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ اس دستور کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہندوستان کا جو دستور ہے، اس دستور کے اندر کانسٹیٹیوشن کے پارٹ 3 میں ہمیں کئی حقوق دیے گئے ہیں، جس میں دیا گیا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ریلیجن، رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا گیا تھا تاکہ ہندوستان کے سارے لوگ، ہندوستان کے سارے بچوں کو صحیح طریقے سے معیاری تعلیم ملے، اور وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھائے، ملک و ملت کو ترقی یافتہ بنائے۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں گے تو ہندوستان کے جتنے گورنمنٹ کالجز اور گورنمنٹ اسکولز ہیں، ان تمام اسکول اور کالجوں کے اندر جو تعلیمی معیار ہے وہ بالکل گھٹ چکا ہے، اور جو پرائیویٹ کالجز ہے، پرائیویٹ اسکول ہے، ان میں تعلیمی معیار آگے بڑھ چکا ہے، تعلیمی معیار ہائی لیول کا ہو چکا ہے۔ اب غریب اپنے بچوں کو ان پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں کے اندر پڑھائے۔ جب غریب اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھاتے ہیں، وہاں پر ان کو صحیح طریقے کی تعلیم نہیں مل پاتی ہے، اور پھر وہ بچے آگے چل کر اپنی فیملی اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے قدم نہیں بڑھا پاتے ہیں، اور اس میدان میں آگے نہیں آ پاتے ہیں۔ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایجوکیشن صرف اور صرف مالداروں کے لیے اور پاورفل لوگوں کے لیے مختص ہمارے ملک میں ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ ہمارے ملک کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ آج فورین یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہائی ایجوکیشن وہاں پر ان کو مل رہا ہے۔ اور جو ملک کے غریبوں کے بچے ہیں، جو کمزور کمیونٹیز کے بچے ہیں، ان تمام بچوں کو آج ہماری سرکار کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ پہلے تو ان کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں مل پاتی، جب ان کو تعلیم نہیں مل پاتی، پھر ان کو بڑے ہونے کے بعد یہ سرکار مورچوں کے اندر لے کر آتی ہے، ان کو میدانوں میں نکالتی ہے، ان کے ذریعے سے دنگے اور فسادات ہوتے ہیں، اور وہی بچے ان دنگے اور فسادات کے اندر ہلاک ہوتے ہیں۔
یہ آج غریبوں کے ساتھ ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو رہا ہے اور اپنے بچوں کو ہائی لیول کی ایجوکیشن دیا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ہمارے ہندوستان میں جو کانسٹیٹیوشن کا یہ پالن ہو رہا ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن کے ساتھ صحیح طریقے کا انصاف کیا آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک ہمیں رائٹ دیا گیا ہے، رائٹ ٹو ریلیجن، کہ ہر ایک ہندوستان کا آدمی اپنے مذہب کے مطابق ہندوستان کے اندر رہ سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنے ورشپ کو، اپنی عبادت کو اپنے مذہب کے مطابق اپنے تمام تر رسومات کو کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے مذہب کے اعتبار سے پوری آزادی ہے، لیکن آئے دن ہم کو سننا پڑتا ہے کہ کبھی مندر اور مسجد کے نام پر آپس میں لوگوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کئی غلط مذہبی اعتبار سے نعرے بازی ہو رہی ہے، حکومتیں لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے، مذہب کے اعتبار سے ایک کمیونٹی کو کمزور بنا رہی ہے، ایک کمیونٹی کا ساتھ دے رہی ہے، ان کا غلط طریقے سے ووٹ حاصل کر رہی ہے اور لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ انگریزوں کی طرح ہمارے ملک کا ماحول یوں ہو چکا ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ اور لوگوں کے اوپر حکومت کرو۔ اس طریقے سے ہمارے ملکوں کو بنا دیے گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے دستور کا آج پالن ہو رہا ہے، ہمارے رہنماؤں نے اتنی قربانیاں دی، ہندوستان کے لیے ایک پیارا اور خوبصورت دستور بنایا کہ سب مل جل کر رہے، یہ سب کتنی خلاف ورزی ہمارے دستور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اور بتاتا چلوں، آج ان سب چیزوں کے اوپر بیان نہیں کیا جا رہا کہ کیا آج دستور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں، ہندوستان کا ایک کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہے ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی، جس کے اندر کچھ رہنما اصول حکومت کو دیے گئے ہیں کہ ان رہنما اصول کے ذریعے سے وہ حکومت لوگوں کے اوپر حکومت کرے۔ اس کے اندر انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی قانون بنائے تو اس قانون کے اندر سب مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کرے، کسی مذہب کی خلاف ورزی نہ کرے۔ لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہر سال کتنے قوانین ایسے پاس ہو رہے ہیں جو کمزوروں کو کمزور ہی رکھ رہے ہیں، جو کمزوروں کو دبا رہے ہیں، غریبی کو ویسے ہی رکھ رہے ہیں، انہیں مالدار نہیں ہونے دے رہے۔ کتنے قانون ایسے مذہب کے نام پر بن رہے جو غریب کمیونٹیز، کمزور کمیونٹی اور جو کمزور مذاہب ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا جا رہا ہے۔ 3 طلاق کا قانون لایا گیا جو کہ اسلام کا ایک حقیقی حصہ ہے، اس کو بالکل ہندوستان کے دستور سے اور ہندوستان سے بالکل اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ لو میرج لایا جائے اور لو میرج کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر دنگا اور فساد پھیلایا جائے اور دونوں کمیونٹی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے درمیان جھگڑوں کو فروغ دیا جائے۔ کبھی حجاب کا قانون لانے کی بات کی جاتی ہے اور ہماری جو بچیاں ہیں، جو ہندوستان کی جو شہزادیاں ہیں، جب وہ کالج اور اسکول میں جاتی حجاب پہن کر، انہیں کالج میں نہیں آنے دیا جاتا، انہیں اسکول میں نہیں آنے دیا جاتا، انہیں ایگزام ہال میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہی ہندوستان کے دستور کا پالن ہو رہا ہے؟ کبھی NRC اور کبھی CAA کا قانون لایا جاتا ہے اور اس میں خاص طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ساری کمیونٹی کو اس سے بالکل دور کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم ہندوستان کی نہیں ہے، تم باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ ایک خاص کمیونٹی کو NRC اور CAA میں لایا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ آج یہ رائٹ ٹو ریلیجن کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، یہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے۔ آج صرف اپنی زبان سے ظاہری طور پر کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے دعوے کرنے والے پارلیمنٹ کے اندر اور کئی اسمبلی ہاؤس کے اندر بیٹھ کر آج ہندوستانی قانون کے خلاف اور کمزور کمیونٹیز کے خلاف قانون نہیں بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہندوستان کے اندر ایک قانون بنا 1991 کے اندر جس کو کہا جائے پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991۔ اس قانون کے تحت یہ بات آئی کہ جتنے بھی ہندوستان کے اندر عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گرودوارے ہو، چاہے وہ چرچ ہو، وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ ان کی جگہ پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر سکتا۔ مسجد کی جگہ مندر نہیں بنایا جا سکتا اور مندر کی جگہ مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ ہر ایک کو اپنی جگہ پر ہی وہ عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، کئی کمیونٹیز ہے جو اپنے دعوے کر رہی ہے کہ مسجدوں کی جگہ پر مندر تھا، مسجد کو توڑی جائے، کئی درگاہوں کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے، کئی ورشپ پلیسز ہے جن کو توڑنے کی آج بات کی جاتی ہے، یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے کہ
ہندوستان کے اندر کتنے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، جو کمزور کمیونٹیز ہے، جو مائنورٹیز ہے، ان کے جو مذہبی حقوق ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے تمام رسومات کو کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پر لایا جا رہا ہے اور اس کو یونیفارم سول کوڈ کے اندر لا کر سب کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، ہندوستان کے دستور کو جب ہمارے رہنماؤں نے بنایا، ہر ایک کو اپنا مذہبی حقوق دیا، اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا کہ آج اس کی خلاف ورزی آج نہیں ہو رہی ہے۔ صرف پلیج کا پڑھ لینا کیا صرف یہی ہندوستان کے دستور کا پالن ہے؟ صرف راشٹر گیت کا پڑھ لینا یہی دستور ہند کا پالن ہے؟ صرف دستور ہند کے اوپر حلف لے لینا کہ ہم دستور ہند کے مطابق حکومت کریں گے، صرف یہی ہندوستان کا پالن ہے؟ صرف 26 جنوری اور 15 اگست کو پرچم کشائی کر لینا، جھنڈے کو سلامی دے دینا، کہ صرف یہی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا پالن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا پالن یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے پورے ہندوستانیوں کو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن اور ایکوالٹی کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقہ فراہم کرے اور لوگوں کے اوپر دستور ہند کے مطابق حکومت کرے، آپسی جھگڑوں سے، تمام تر گندگیوں سے لوگوں کو پاک و صاف کرے، ان کے لیے ایک جیسے قوانین بنائے، سب کے لیے مساوی قوانین اور سب کے لیے مساوی قانون کو پورے ملک کے اندر فروغ دے۔ لیکن آج ان سب سے پرے ہو کر ہندوستانی دستور کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے ظالم حکمراں، ایسے ظالم لیڈر جو ہمارے ہندوستان کے دستور کو، ہمارے ہندوستان کی مریادہ کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کر رہے، ہم ان کے خلاف میدان میں آئے، انہیں ہرگز اپنا حق دے کر، ان کو ووٹ دے کر نہ جتائے تاکہ پھر وہ ہندوستان کے دستور کی خلاف ورزی کرے۔ ہم ان سے ہوشیار رہے اور ملک و ملت کی حفاظت کے لیے، دستور کی حفاظت کے لیے ہم خود میدان میں آئے، ہم خود میدان میں آئے اور اپنے حکومت کے خلاف آواز بلند کرے۔ جو لوگ قانون سازی کر رہے ہیں، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، غریبوں کے اوپر ظلم کر رہے، ان کے خلاف آئے۔ یہ ہمارے دستور کا حصہ ہے اور ہمارے دستور کی جو حقیقت ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے اور انہیں اپنے ہندوستانی دستور کو محفوظ رکھنے کے لیے میدان میں لے کر آئے۔ جب تک ہم یہ تمام کام نہیں کریں گے تب تک ہندوستان کا دستور اور ہمارا قانون محفوظ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ ایک غلط سوچ کے ساتھ، ایک نیگیٹو ویو کے ساتھ، غلط نظر کے ساتھ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی ہزارہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم کو بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے دستور کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہم تمام کو ایک ساتھ مل جل کر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو ایک ہو کر ہمارے دستور کی حفاظت کرنی ہوگی، اور خاص طور پر یوم جمہوریہ کے روز پچھلی داستانوں کو سنانے کے بجائے ہمیں کرنٹ سچویشن کو لوگوں کے سامنے لانا ہوگا کہ دستور کو بنانے کے لیے ہزارہ محنتیں، کوششیں، جدوجہدیں ہمارے رہنماؤں نے صرف کی، لیکن آج دستور کے ساتھ یہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور ملک کو ایک غلط رستے کے اوپر آج لے کر جایا جا رہا ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے آج ہم تمام کو ایک ہونا ہوگا اور اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ڈر، خوف، مایوسی کو آج ختم کرنا ہوگا۔ میں ایک شعر کے ذریعے سے اپنی اس اسپیچ کو آج ختم کرنا چاہوں گا کہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلیش نکالو اسے، دلوں میں خلیش نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔